ہے، شکر پروردگار ہے اس پاک رب کا، اس پاک اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں وہ دولت نصیب فرمائی جو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تا حیات ایمان کی استقامت پر اور عمل نیک عمل پر اللہ تعالی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں فرماتا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا وہ چیز مصیبت کے وقت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک راحت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کی تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جنہوں نے امام الانبیاء کی 10 سال خدمت کی ہے کہ بندہ مصیبت پر صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس سے بڑی اس کے پاس ہتھیار اور نعمت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے لیے گھاٹے کا سبب ہے، اس کے لیے مصیبت، دکھ، تکلیف اور درد کا سبب ہے۔ مداوع اس کا یہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ہماری مائیں جنہوں نے حضور کے زمانے کو پایا وہ صحابیات جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کو پایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ام سلیم کے وطن میں حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا، یعنی ایک بیٹا تھا ان کے پاس، حضرت ابو طلحہ ان کے خاوند تھے اور ام سلیم جو ہے یہ ان کی بیوی ہے، تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سارے گھر والوں پہ پابندی لگائی کہ ابو طلحہ کو اس وقت تک نہیں بتانا جب تک میں نہ بتا دوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو تشریف لائے اپنے کام کاج سے، آپ نے انہیں کھانا اچھا دیا، پانی پلایا، پہلے سے بنسبت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا، گھر کو اچھا کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی عمل بھی کیا۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ یہ سیر ہو گئے ہیں، اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ یہ بتا اگر کچھ لوگ کسی کو عاریتاً یعنی ادھار کوئی چیز دے دیں پھر وہ چیز واپس لے لیں تو کیا وہ منع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ روک سکتے ہیں؟ چیز ادھار لی ہے اور پھر اس نے واپس لے لی ہے تو منع کر سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا ام سلیم نے کہا تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں، آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں، یعنی ان کا بتانا یہ مقصد تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا تھا واپس چلا گیا ہے، جس کا تھا وہ چلا گیا ہے۔ کائنات میں ایسی مائیں گزری ہیں، بتائیں وہ کیسی ماں ہوگی۔ آج تو درد ڈھونڈ لیتی ہیں، بعض تکلیفیں ڈھونڈتی ہیں تاکہ آتے ہی خاوند کو تکلیف دی جائے۔ بچہ گر گیا تھا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے مجھے ایسے کیا تھا، میرے ساتھ ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہو ہماری اس ماں کی سیرت طیبہ پر کہ کیسے قرآن پاک پہ انہوں نے عمل کیا، کیسا صبر کیا یار، کیسی بے مثال یہ ایک سمجھ لیں واقعہ ہے، اور کیسی بے مثال ہماری یہ ماں ہے۔ عورت تڑپ جاتی ہے لیکن قرآن کے سامنے یار وہ سیسا پلی دیوار تھی۔ مرد تو مرد ہیں، کیا عالم ہوگا حضور کے زمانے کے صدیق اکبر کا، کیا عالم ہوگا فاروق اعظم کا یار، جن کو حضور نے صدیق اکبر کہا، جن کو حضور نے فاروق اعظم کہا، جن کو حضور نے القابات دیے، کیسی ان کی تربیت ہوگی، کیا ان کے بارے میں گمان کیا جا سکتا ہے انہوں نے فلاں باغ چھین لیا؟ جن ماں جس نے میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے
قرآن پہ عمل کر کے دکھایا کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میرا خاوند آئے، میری تو ڈیوٹی یہی ہے کہ میں اس کے لیے اسے خوشیاں دوں، میں اسے راحت دوں، میں خود صبر کروں اور اپنے خاوند کو بھی صبر کی تلقین کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت انس ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ نہیں وہ ہماری مائیں، تو وہ پاکیزہ لوگ تھے، یہ بعد کی من گھڑت باتیں ہیں ان کی۔ سیدنا صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کفن لے کے وہ خرید کر آپ کو کفنایا جائے، آپ نے فرمایا بھائی میرے کپڑوں میں ہی مجھے دفن کرنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے کپنوں میں گئے، کون تھے؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار صحابی، بغیر چون و چران، بغیر دلیل کے حضور کو ماننے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے، سیدنا فاروق اعظم ہے، کیا انہوں نے یہ کام کرنا تھا؟ جو اپنا کفن نہ لے گئے، بندہ باغ کس لیے چھینتا ہے؟ آپ بتائیں، عقل نہیں ہوتی بندے کو؟ جو چھینتا ہے تو وہ کس کے لیے چھینتا ہے؟ وہ عوام کے لیے چھینتا ہے، وہ چھینتا ہے۔ جو ایسے کام کرتے تو وہ تو اپنے لیے کرتا ہے، اپنے تو وہ کفن بھی نہ لے گئے۔ ایسے لوگ ہیں۔ سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی ملازمہ کہتی ہیں، لونڈی کہتی ہیں کہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ نے بہت زیادہ کپڑے بھیجے، اور آپ جب بہر آئیں تو دیکھا اعلیٰ قسم کے کپڑے آپ کے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے سے لوگوں کو بلایا، سارے تقسیم کر دیے۔ فرمایا میرا سرتاج ایسے کپڑے پسند نہیں فرماتا تھا۔ بتائیں، وہ مائیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، ایسا صبر، ایسا صبر، ہر چیز پہ صبر۔ اور ملازمہ کہتی ہیں انگور آئے بڑے گوشے تھے، آپ نے ساری تقسیم کر دیے۔ روزے کے ٹائم ہمارے پاس پانی اور تھوڑی سی روٹی سوکھی تھی، میں نے کہا ماں جی آپ انگور ہی تھوڑے سے رکھ لیتے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی آپ یاد کروا دیتی۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے چلو اجازت مل گئی۔ کسی دن پھر انگور آئے، آپ کو پھر روزہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے نا، کیونکہ ایک ماں جی کی بات ہے، صبر ہماری کیسے کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی لونڈی نے اچھا سا بڑا گوشہ ایک انگور کا رکھ لیا۔ وہ لوگ عجیب لوگ تھے، وہ لوگ عظیم لوگ تھے، ان پہ تعجب ہوتا ہے، بس حیرت ہوتی ہے، حیرت بھی گم ہو جاتی ہے وہاں، حیرت بھی معافی مانگنے لگ جاتی ہے۔ فرماتی ہے میں نے بڑا سا گوشہ نہ ایک رکھ لیا، باقی آپ نے تقسیم کیا تو میں نے چپ کر کے چھپا کے ایک رکھ لیا۔ میں نے کہا انہوں نے سارا تقسیم کر دینا، ویسے ہی ہوا، اٹھایا سب کو بلایا، سارا تقسیم کر دیا۔ روزے کے وقت میں نے وہ گوشہ سامنے رکھا تو سیدہ کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا اس اتنے بڑے گوشے کا حساب کون دے گا؟ بتائیں۔ فرمایا میں تو نہیں کھاؤں گی، آپ کھاؤ۔ پھر آپ نے انگور کے ساتھ روزانہ افطار کیا۔ وہ لوگ ہیں عظیم تر لوگ، ان کے بارے میں پھر کلمہ گو باتیں کرے اور کلمہ پڑھ کے باتیں کرے، جو سارا دن کھائے پیے دین کے نام پہ۔ اس وقت جتنے مسالک ہیں نا، سارے دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، مذاق نہیں کر رہا، سچی بات ہے۔ روٹی کھاتے ہیں، گاڑی بناتے ہیں، کوٹھی بناتے ہیں، اپنی تنظیمی کے عمارت بنا لیں گے، سیاسی پاور بنا لیں گے، آستانہ بنا لیں گے، اپنے مریدین بنا لیں گے، اپنے ماننے والے بنا لیں گے۔ انہوں نے کچھ نہ بنایا صرف دین رسول کے علاوہ۔ وطن چھوڑے انہوں نے، اپنے گھر چھوڑے انہوں نے، ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ ہم ان پر بارے میں بات کریں۔ سعد بن ابی وقاص کو رشتہ دار رہتے تھے ان کے یہاں چائنا میں، عربی ہیں، مکے کے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے دجال کی حدیث کو نقل کیا، افغانستان میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے، ان کی دربار افغانستان میں ہے۔ تو صبر والے لوگ تھے وہ۔ میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا میں نے تمہیں دین دے دیا، میں کہ یا رسول اللہ دے دیا۔ فرمایا حق ادا کیا؟ میں یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ فرمایا یا اللہ دیکھ لے، یہ گواہ ہے میں نے تیرے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے دن میرے آقا نے یہ فرمایا، پھر انہوں نے حق ادا کیا۔ یار آپ کو اکثر صحابہ کی جو قبور ہیں، مزارات ہیں، وہ مکہ مدینہ میں نہیں ملیں گی، بہت قلیل ہیں۔ دنیا پوری میں چلے گئے، وہ نہیں دیکھا بولی کیا ہے ہماری، روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، کون کیسا ہوگا۔ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، انہوں نے حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھا تھا، حضور کی اداؤں کو دیکھا تھا، حضور کی بھوک مبارک، حضور کی وہ اختیاری سارے معاملات حضور کے دیکھے۔ تو ہمارے بڑوں نے بڑا صبر کیا ہے، بڑا صبر کیا ہے۔
ہر چیز۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے تھے، ابو ذر غفاری کہنے لگے اچھا عیش میں لگ گئے ہو، 2 سالن رکھے ہوئے دسترخوان پہ، امیر المومنین ہے ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے یار ناراض نہ ہو، یہ سالن میرا نہیں ہے، میرے گھر سے ایک ہی ہے، یہ فلاں آدمی نے آ کے رکھا ہے۔ فرمایا میرے گھر میں 2 سالن نہیں پکے، ایک ہی بنا ہے۔ کون ہے؟ فاروق اعظم۔ اور جو 7 کھانے کھاتا ہے وہ فاروق اعظم کو بھونکتا ہے، جو 14 کھانے کھاتا ہے وہ اس طرح، جو روزانہ 5 سوٹ تبدیل کرتا ہے، جو سالانہ 50 سوٹ بنواتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے فاروق اعظم کے بارے میں، جنہوں نے جسم اقدس پر 36 پیوند لگائے ہوئے تھے، اپنے لباس جو زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہیں بڑے صبر کرنے والے اسلام پر، صبر کرنے والے اسلام پر۔ اس لیے قرآن مجید کی تلقین اور تعلیم اور تربیت جو اس آیت میں، ان دونوں تینوں آیات میں یہی ہے کہ اہل ایمان صبر کرتے ہیں، آزمائشوں پہ اترتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ پڑھ کے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تو وہ ہمارے بڑے تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ محدث ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہی ہیں سب لوگ تقریباً، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، تو ان کا نام ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، عربی میں ابو ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کے بچے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو سارے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، کیسے حساب دیں گے، آخرت بڑی کڑی ہے، قبر بڑی سخت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا یار میں جاتا ہوں حضور کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کوئی حال تو ہوگا، نبی اسلام اتر رہا تھا نا۔ حضور کو کہتے ہیں کہ دعا کریں، ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے مسلمان، مسجد میں رو رہے تھے۔ دوڑتے 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 حضور کی خوشبو کے پیچھے جاتے تھے نا صحابہ، جاتے جاتے ایک باغ میں گئے، دروازہ دیکھا بند ہے، خوشبو اندر سے آ رہی ہے، کہنے لگے یار دروازہ نہیں کھٹکانا، بے ادبی ہوگی۔ تو اس دیوار کے نیچے سے ایک چھوٹی سی ندی، نالیاں بنی ہوتی پانی باغ میں جانے کے لیے نا، تو وہ نیچے سے تھوڑا سا راستہ تھا لیکن تھی کیچڑ، پانی لگا ہوا تھا، تو اس میں سے اندر گزر گئے، داڑھی شاڑی میں ساری کیچڑ، کپڑے پر کیچڑ، تو حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ایسے دیکھا تو حضور نے تبسم فرما کے فرمایا یا ابا ہریرہ، فرمایا بلی کے بچے تم کیسے، یعنی بلی والا کام کیا نا، بلی کے بچوں والا، جیسے محبت دیکھیں میرے آقا کی، جیسے بچے بلی کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، فرمایا تم نے تو آج یہ عالم کر دیا میرے پیچھے، یعنی انداز دیکھیں حضور کا تکلم۔ تو حضور نے فرمایا یار کیسے تم اس طرح کر کے آ گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب رو رہے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ امام الانبیاء نے فرمایا یار جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے نا آخر جنت میں وہ جائے گا، یعنی وہ جو ڈر تھا نا کہ کہیں ہم ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں، اس نے کہا حضور یہ اتنی بڑی خوشخبری میری کسی نے نہیں ماننی، وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، میری بات کون مانے گا؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا کریں؟ کہتے مجھے کوئی نشانی دیں۔ حضور نے فرمایا پھر میرا جوتا لے جاؤ، نالین شریف، انہوں نے ایک ادھر ڈالا ایک ادھر ڈالا، یہ بھی مشکاۃ شریف میں حدیث ہے۔ تو مدینے کی گلی میں دوڑے ایسے کر کے اوپر، کہنے لگے جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بلند آواز سنی تو وہ گھر سے باہر نکل آئے، دیکھا تو اسپیڈ سے حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، فرمایا یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، یہ تو اعمال بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے نا ابو ہریرہ بڑی اسپیڈ سے تھے، آپ نے آگے سے ایسے کیا، روکا نا حضرت ابو ہریرہ کو، یار رک بات تو سن، رکے تو آپ جیسے روکا نا، وہ تیز بندے کو روکیں تو وہ گر جاتا ہے اکثر، تو روکا تو وہ گر پڑے، کہنے لگے یار کس نے تمہیں کہا اتنا بڑا اعلان کرو؟ میں نے کہا یہ دیکھو، سارے پہچانتے تھے حضور کے نالین شریف کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ جانا، حضور کے ساتھ، میرے پاس چلو، میرے ساتھ چلو۔ سیدنا ابو ہریرہ ساتھ اور حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ، پھر اسی باغ میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہ اعلان کر آدھے مدینے کو اس نے سنا بھی دیا ہے، کون پڑھے گا نمازیں؟ حضور کی کرم فرمائے ہمارے اوپر، حضور نے فرمایا آپ نے حضور فرمایا، حضرت عمر کو حضور نے فرمایا ہاں عمر میں نے ہی کہا ہے، میرا کلمہ جو پڑھے گا آخر جنت میں جائے گا۔ تو نے کہا حضور مہربانی فرمائیں آپ اس کو روکیں، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو یار ابو ہریرہ نہ کرو اعلان۔ کیسی بات ہے، کیا انداز ہے ان کا، یعنی صبر کرنے والے وہ، دین کے اوپر اور دین کا خیال رکھنے والے وہ لوگ، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ نے حدیث پوری روایت کر دی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا تھا، حضور نے یہ کہا تھا، پھر یہ ہوا تھا، کیونکہ آپ محدث ہیں، وہ پوری کی پوری حدیث پاک نقل کی، اتنے بڑے محدث ہیں۔ اور عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں ایک دن جا رہے تھے تو آپ نے نا ایک اچھا سا رومال تھا اس کے ساتھ ایسے ناک صاف کیا، پھر مسکرانے لگ گئے، بڑے خوش ہوئے تو ساتھ آپ کے شاگرد تھے تابعین، آپ سے جو حدیثیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا حضور خیر ہے، اچانک کیا مسکرا پڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات؟
فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں نا گرا پڑا تھا، سیدنا صدیق اکبر گزرے، فاروق اعظم، عثمان غنی، میں نے سب سے پوچھا کہ یہ آیت کا معنی کیا ہے، مسکینوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، انہوں نے ساری اس کی تعلیم بتائی، تفسیر بتائی، شرح بتائی۔ میں نے حضور سے بھی پوچھا، حضور نے میرے بازو کو پکڑ لیا، فرمایا آؤ چلیں۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، حضور کے ساتھ جا کے بیٹھا،